بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: جہنم کے کتنے دروازے ہوں گے؟ جواب: جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔ سوال: جنت کا سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ جواب: جنت کا سب سے اعلیٰ مقام مقام الفردوس ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے کہ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ جنت کی نہریں شراب طہور، شہد، دودھ اور صاف پانی کی نہریں ہوں گی۔ سورہ محمد آیت نمبر 15۔ سوال: جنتی لباس کس چیز کا ہوگا؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ جنتی لباس ریشم کا ہوگا۔ سورہ الدہر آیت نمبر 21۔ سوال: جنت کے مکینوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب ملاحظہ فرمائیے، جنت کے مکینوں کی عمر 33 سال ہوگی۔ سوال: جہنم کے کتنے دروازے ہوں گے؟ جواب: جہنم کے 8 دروازے ہوں گے۔ سوال: جہنم کے داروغہ کون ہوگا؟ جہنم کا داروغہ فرشتے ہیں جنہیں مالک کہا جاتا ہے۔ سوال: جہنم کا ایندھن کیا ہوگا؟ جواب: انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ سورہ بقرہ۔ سوال: جہنم کی سب سے ہلکی سزا کیا ہوگی؟ جواب: سب سے ہلکی سزا یہ ہوگی کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ ابلے گا۔ سوال: جہنم کا سب سے نچلا درجہ کس کے لیے ہے؟ جواب: منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ سوال: کیا شتر مرغ کا گوشت کھانا جائز ہے؟ جواب: بیشتر فقہا کا خیال ہے کہ چونکہ شتر مرغ ایک پرندہ ہے جو زمین پر رہتا ہے اور اس کا گوشت حلال جانوروں کے اصولوں کے مطابق ہے۔ سوال: ایک جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے تاکہ اس کا گوشت کھایا جا سکے؟ جواب: بکری کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ دمبا اور بھیڑ کی عمر کم از کم 6 ماہ ہونی چاہیے اگر وہ صحت مند ہوں۔ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ سوال: کس مہینے میں کی گئی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں؟ جواب: اسلام میں کسی خاص مہینے کو شادی کے لیے منحوس یا ناکام قرار دینا درست نہیں ہے۔ شریعت میں اس بات کی کوئی بنیاد نہیں ملتی ہے۔ سوال: اللہ انسان کو مصیبت میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ سوال: اللہ کون سا گناہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے؟ جواب: بے شک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ سوال: کیا بھاگ کر مسجد میں نماز کے لیے جانا جائز ہے؟ جواب: نماز کے لیے بھاگ کر مسجد میں جانا شرعاً نامناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے آؤ تو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ سوال: کیا مغرب کے وقت سونا یا لیٹنا اسلام میں حرام ہے؟ جواب: مغرب کے وقت لیٹنا یا سونا بذات خود حرام نہیں ہے، لیکن فقہا اور علماء نے اس وقت سونے کو مکروہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ سوال: یہ کون سی صورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، یہ سورہ کوثر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔